ولن وسانیہ ولینان ثناء ثانیہ والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی علبۃ الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جس پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کی یہ سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معتمد کانفرنس جاری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت پیر عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صدر محفل حضرت پیر عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ العالیہ و دیگر معززین علماء کرام، محترم غلام یاسین صاحب اور دیگر تمام احباب، وقت چونکہ تقریباً صبح کا ہو چکا ہے اور رات مکمل بیت چکی ہے، اور آپ پوری دل جمی کے ساتھ پوری توجہ سے اس کانفرنس میں موجود بھی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس بھی وقتاً فوقتاً دلا رہے ہیں، کیونکہ مذہبی اجتماع ایک خاص نوعیت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور جس کا خالصتاً مقصد رضائے الہی ہے، اور آپ یہاں پر یقیناً ثواب کی نیت سے تشریف لائے ہیں، اور اس امید کے ساتھ میں آپ سے میں گفتگو ہوں کہ چونکہ نیند کا جو ایک لمحہ یا آپ کہہ لیں زور ہوتا ہے وہ تقریباً 3 ساڑھے 3 تک ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ چونکہ مذہبی لوگ ہیں یقیناً اس لمحے میں آپ پہلے بھی جاگتے ہوں گے، اور اب بھی آپ اس امید کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ چلیں فجر کی نماز پڑھ کے ہی سنیں، ایسے ہی ہے نا؟ چونکہ میں جس انداز سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، آپ کے ہاں اس سے پہلے بھی چونکہ قریباً 2 مرتبہ اس پروگرام پر یا 3 مرتبہ حاضری ہوئی ہے، تو یقیناً آپ میرے مزاج آشنا ہیں اور میں آپ کا مزاج آشنا ہوں۔ اتنی ملاقاتوں میں بندے کو ایک دوسرے کی سمجھ تو آ جاتی ہے، تو میں امید رکھوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور چونکہ آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں کس طرز کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی پوری توجہ درکار ہے۔ محبت کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں،
بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. کبھی محبت کی وجہ جمال ہوتا ہے، خوبصورتی، حسن. کبھی محبت کی وجہ کمال ہوتا ہے، خوبیاں ہوتی ہیں. کبھی محبت کی وجہ نوال ہوتا ہے، یعنی احسان کا ہونا. احسان کا ہونا، کوئی آپ احسان کر دے، آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی محبت کی وجہ کال ہوتا ہے، گفتگو کا کرنا، خوبصورت گفتگو، یا کوئی آپ سے اچھا بولتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی محفل میں بیٹھیں، اس کی بات کو سنیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کسی ایک وجہ کی بنیاد پر نہیں. اگر سمجھا جائے جمال بنیاد ہو تب بھی، کمال بنیاد ہو، کال بنیاد ہو، نوال بنیاد ہو، غرض ہر حال میں، غرض ہر حال میں زبان کیا کہے گی؟ ہر حال میں زبان کیا کہے گی؟ صلی اللہ علیہ محمد. کیا کہے گی؟ کیا دیجیے؟ چونکہ اس محفل کو جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہے، اس کو مزید بابرکت کرتے ہیں. اور ہر اس لمحے میں جب بھی آقا دو جہاں کا نام نامی آئے تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا، اور میری آپ سے یہ خواہش بھی ہوگی کہ آپ جب میں کہوں ہر حال محمد تو آپ جواباً کہیں صلی اللہ علیہ محمد. کہیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں؟ آج کھڑا کرتے ہیں، پکی بات ہے، وعدے سے مکریں گے تو نہیں ہے نہیں؟ تو یہ الفاظ کہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ، مجھے بھی یہ سمجھ آتی رہے کہ آپ توجہ سے اس بات کو، گفتگو کو سن رہے ہیں. تو ہر حال محمد، ہر حال محمد کہہ دیجیے. دو چار دفعہ میں نے آپ کو یہ یاد کروانا ہے تاکہ آپ میرے اس عنوان کو سمجھ سکیں. اور میں آج کی اس گفتگو کو اس عنوان سے منون کرنا چاہوں گا، اور مجھے اس سے قبل کوئی عنوان دیا بھی نہیں گیا، لیکن میں اسی عنوان سے اس کو منون کرنا چاہوں گا. اور جو مقاصد آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کے ہیں، یقیناً وہ مقاصد اس سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات کا وجود، اس کائنات کا وجود اگر سمجھا جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ وجہ وجود کون و مقام ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس نے یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ محمود آلوسی، اور میں علماء کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ علامہ محمود آلوسی وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر، یعنی ان دونوں کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. جس زمانے میں شاہ عبد العزیز تھے اسی زمانے میں علامہ محمود آلوسی بھی تھے، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے. وہ اس نے یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کنویں سے یوسف کو نکالا گیا تو اس جدائی میں، یوسف کی جدائی میں کنویں سے رونے کی آواز آنے لگی کہ کنواں رو رہا تھا، آج یوسف ان سے جدا ہو رہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب کنویں سے یوسف باہر آئے تو آپ کے چہرے کی روشنی، اس کی جگمگاہٹ، اس کا عکس سامنے ٹیلوں پر پڑ رہا تھا، اور وہ ٹیلے حسن یوسف سے روشن ہو رہے. علامہ محمود آلوسی لکھتے کہ جب قحط کے زمانے میں لوگ بھوکے ہوتے تو ایک وسیع میدان میں یوسف علیہ السلام کا تخت لگایا جاتا، لوگ سامنے بیٹھ جاتے اور سامنے بیٹھ کر وہ یوسف کا دیدار کیا کرتے. اس دیدار کی بدولت ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی،
یعنی حسن ایسا کہ جو بھوک اور پیاس کی فکر کو بھلا دے، اور صرف بھلا نہ دے بلکہ بھوک اور پیاس کی طلب ہی ختم کر دے۔ یعنی آپ کی نگاہیں ایسے حسن کو دیکھ رہی ہیں جس حسن کی بدولت آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو تصور کیجئے وہ حسن کیسا ہوگا، کتنا باکمال ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بہترین ہوگا۔ اور وہ حسن ایک طرف اگر اس کی مثال کو پیغمبر علیہ السلام کے، آقا دو جہاں کے، اس کائنات کے عظیم ترین فرد کے حسن کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آپ کا حسن شجر ہے، یوسف کا حسن شاخ ہے کہ ایک طرف یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگ شاخ بدن یعنی انگلیاں کاٹتے ہیں، لیکن جس لمحے میں وہ محمد الرسول اللہ کا حسن دیکھتے ہیں تو اس لمحے میں انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، دل نکالے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، گردنیں اتاری جاتی ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، لہو دیا جاتا ہے، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، بچے قربان کیے جاتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ مقدس نفوس جب محمد الرسول اللہ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہر حال محمد، ہر حال محمد۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جس لمحے میں کوئی شخص پیچھے سے آتا اور سامنے سرکار موجود ہوتے، آپ کا عکس دیوار پر پڑ رہا ہوتا، لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ آپ اتنے حسین کہ گلیوں سے گزرتے تو گلیاں گھنٹوں معطر رہا کرتی، آپ اتنے اعلیٰ، اتنے خوبصورت، اتنے بے مثال، اور بچپن سے لے کر آپ کے جوانی تک، پیدائش سے لے کر آپ کے اس دنیا سے جانے تک اور پھر قیامت تک، اور اس لمحے سے جب سے آپ آئے اس سے پہلے آدم تک کوئی بشر ایسا نہیں آیا جو اتنا مکمل ہو جتنے مکمل محمد ہیں، کوئی اتنا اعلیٰ ہو جتنے اعلیٰ محمد ہیں، کوئی اتنا عظیم ہو جتنے عظیم محمد ہیں، کوئی اتنا بہترین ہو جتنے بہترین محمد ہیں۔ اگر میں کہوں آپ سمجھتے ہیں انسانیت کی معراج کو محمد کہا جاتا ہے، محمد کا یہ معراج پر ہونا بھی ختم نبوت ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے ہر حال محمد۔ اونچا اونچا ہر حال بولیے نا، ہر حال۔ آپ سوتے اگر کسی لمحے بچپن میں دائی حلیمہ کہتی ہے کہ اگر آپ برہنہ ہو جاتے تو رونا شروع کر دیتے، اور کہتی ہیں اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی ہاتھ آ کر آپ پر پردہ کر دیا کرتا۔ وہ کہتی ہیں آپ بچپن میں دودھ پیتے ہوئے ایک حصے سے دودھ پیتے، دوسرا حصہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ وہ کہتی ہیں آپ نے کبھی بستر پر یا لباس پر قضائے حاجت نہیں کی تھی، ایک مخصوص وقت ہوتا تھا جس لمحے میں آپ قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جس لمحے میں پیغمبر صبح کو جاگتے، محمد کی آنکھ کھلتی تو آنکھیں روشن ہوتی، چہرہ کھلا ہوا ہوتا، ایسا چہرہ نہیں جو افسردہ ہو، ایسا چہرہ نہیں جو تھکا ہوا ہو، ایسا چہرہ نہیں جس پہ پریشانی ہو۔ جس لمحے میں محمد کی آنکھیں کھلتی آپ روشن چہرے کے ساتھ ہوتے، جب آقا کی آنکھیں کھلتی آپ کی آنکھیں صاف ہوتی، جب آقا کی آنکھیں کھلتی دندان مبارک چمکدار دھلے ہوئے اور شفاف ہوتے، ایسے لگتا کہ کسی نے آپ کا چہرہ دھلا چھوڑے، کسی نے آپ کے دانتوں کو صاف کیے، کسی نے آپ کی آنکھوں کے اندر کوئی چیز پڑنے نہیں دیے۔ حتیٰ کہ وہ کہتی کہ جس لمحے کے اندر پیغمبر کی آنکھ کھلتی اور صبح کے وقت آپ کو دیکھا جاتا، آپ کی سطوہ خوبصورت ناک کے اوپر ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا، آپ اتنے حسین، اتنے اعلیٰ، اتنے بہترین کہ بالآخر کہنا پڑا طلق اللّٰہ پہ کمال ہی کسفت تجا پہ جمال ہی اور سنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ، تو کہہ دیجئے نا ہر حال محمد، ہر حال بولیے نا صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ اتنے اعلیٰ، اتنے خوبصورت، اتنے بے مثال، آپ کی ذات بابرکات کا حسن انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، طاقت انسانی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ وہ ام المومنین میں سے کسی کے پاس گئے، ام المومنین میں سے کسی کے پاس گئے. جہاں تک علماء نے لکھا کہ چونکہ ام المومنین میں حضرت میمونہ آپ کی خالہ تھی، تو آپ انہی کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ مجھے آقا کی کوئی چیز دکھلائی، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے بولیے نا، مجھے دکھلائیے. تو حضرت میمونہ نے ایک غلاف میں سے آئینہ نکال کر دیا، آئینہ نکال کر دیا کہ یہ میرے پاس وہ امانت ہے جس کو دیکھ کر آپ چہرہ انور سوارا کرتے ہیں. آئینہ دیا کہ یہ آقا کا آئینہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابی ہے نا، بولو نا صحابی ہے نا، اور صحابی کے لیے ہر حال، بولو نا صحابی کے لیے ہر حال. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ آئینہ اٹھایا اور اس آئینے میں دیکھا، تو آئینے میں دیکھتے ہوئے جب آئینہ دیکھتے ہیں تو کس کی شکل نظر آتی ہے؟ بولے نا، کس کی نظر آتی ہے؟ اپنی نظر آتی ہے نا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جب میں نے آئینہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنی تصویر نظر نہیں آئی، اپنی شکل نظر نہیں آئی، بلکہ اس آئینے میں مجھے محمد رسول اللہ دکھائی دیے. اس آئینے میں مجھے محمد رسول اللہ دکھائی دیے. یعنی عبداللہ ابن عباس بزبان حال کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اونچا اونچا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر حال محمد کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر حال، بولیے نا، کہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو نظر کون آتا ہے؟ اپنی شبیہ نظر نہیں آتی، اپنی تصویر نظر نہیں آتی. آئینہ دیکھتے ہیں نظر محمد آتے، نظر آقا آتے. آپ اتنے کمال، اتنے باکمال کہ انسانیت کی، اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے انسانیت کی معراج کا ایک سفر شروع ہوا، معراج کا ایک سفر شروع ہوا، حضرت آدم بھیجے گئے، پھر سلسلہ چلتا چلتا محمد رسول اللہ تک پہنچا. یہاں آ کر کمال حد کمال کو پہنچا. یہاں آ کر کمال، بولیے کہاں پہنچ گیا؟ حد کمال کو. اور جب حد کمال کو پہنچا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. کیا کہتے ہیں؟ جب کمال انتہا کو پہنچے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر بیٹھتے، آپ کی پیٹھ مبارک پر بوسہ دیتے، پھر آپ کے بازوؤں پر بوسہ دیتے، پھر آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتے، پھر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، پھر آپ کے قدموں پر بوسہ دیتے. آقا کہتے ہیں کہ ابو طلحہ، آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ آپ محبت کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں، کبھی آپ پیٹھ پر بوسہ دے رہے ہیں، کبھی آپ ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ قدموں پر بوسہ دیتے ہیں. ابو طلحہ جواباً کہتے، اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، اللہ کے نبی، میں آپ پر سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں. آقا کہتے ہیں کہ اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے تو ابو طلحہ جا اور جا کر اپنے باپ یا ماں میں سے کسی کا سر لے کر آ. ابو طلحہ انصاری تلوار نکالتا ہے اور بزبان حال کہتا ہوا جاتا ہے، ہر حال محمد، ہر حال محمد. ابو طلحہ کہہ رہے ہیں کہ ماں اور باپ میں سے کسی کا سر لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھوں گا. آج میری محبت کا امتحان ہے، آج میرے عشق کا تقاضا ہے. پیغمبر کے حسن نے مجھ سے خراج مانگی ہے، آقا کی بارہ، آقا کی صحبت نے مجھ سے اپنا حق طلب کی ہے. ابو طلحہ دوڑ کر جا رہے ہیں اور دوڑ کر جاتے ہوئے تلوار اٹھانا تو یاد رہی لیکن جوتا پہننا یاد نہیں رہا. آقا نے صحابہ سے کہا، صحابہ دوڑیے، ابو طلحہ کو روکیے، کہ جا کر ہو سکتا ہے سر تن سے اپنے ماں باپ کا جدا کر چھوڑے. صحابہ دوڑ کر ابو طلحہ کو روکتے، روک کر واپس لے کر آتے. آقا جواباً کہتے کہ میں رحمت للعالمین بنا کر گیا ہوں، بنا کر آیا ہوں، میرا یہ حق نہیں ہے میں سر تن سے جدا کرتا رہوں. آقا کہتے بس تمہیں دیکھنا تھا. ابو طلحہ
ابو طلحہ کہتے آقا صرف میں نہیں آپ کا ہر ایک صحابی ہر لمحے اسی حال میں جیتے جس کو کہا جاتا ہے ہر حال محمد. ہر لمحے بولیے نا، ہر لمحے اسی حال میں جیتا ہے کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے، ہر حال. علامہ محمود آلوسی ایک اور بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طالب سے روایت کرتے ہیں حضرت خواجہ عبد المطلب جب اس دنیا سے رخصت ہو، آپ کی عمر اس وقت قریباً 8 سال. ان کی وفات کے بعد آپ کے سرپرست کے طور پر جس کا نام آتا وہ کون ہے جی؟ اونچا 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 اور اونچا اور اونچا 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 سب بولے. کیا نام آتا ہے جی؟ کیا نام آتا ہے؟ ایک دفعہ اور بتا دیں. ابو طالب. کیا نام آتا ہے؟ سب متفق ہیں جی؟ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کا سرپرست حضرت زبیر بن عبد المطلب کو بنایا گیا. حضرت زبیر بن عبد المطلب کو بنایا گیا. صاحب ثروت بھی، اپنے بھتیجے سے محبت بھی رکھتے اور محبت اتنی کہ بازوؤں میں اٹھا کر لوری بھی دیتے، بازوؤں میں اٹھا کر لوری بھی دیتے. محبت اتنی کہ ہر لمحے کہتے کہ میرے محمد کا خیال کیجئے گا، یہ میرے عبداللہ کا لخت جگر ہے. حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ان کا نام زبیر ہے، جو حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنو ہاشم کے سربراہ بنتے ہیں اور سربراہ کے ذمے ہی یہ تمام تر لوازمات ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے قبیلے کی پرورش کا خیال رکھے، اپنے قبیلے کی تربیت کا خیال رکھے، اپنے قبیلے کے افراد کا خیال رکھے. ممکن نہیں ہے کہ ایسے عالم میں جب خواجہ عبد المطلب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے ہو، حضرت اپنے پوتے سے بے پناہ محبت کرتے ہو اور حضرت زبیر بھی اپنے بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے ہوں، ایسے عالم میں کہ جب حضرت زبیر صاحب ثروت بھی ہوں، کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابو طالب جو اس لمحے میں صاحب ثروت بھی نہیں تھے، وہ ان دنوں میں خوشبو کا کام کیا کرتے تھے یا غلے کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، تجارت کے لیے جا نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ کہ انہیں ایک پیدائشی معذوری تھی، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، اس لیے وہ تجارت کے لیے جا نہیں سکتے تھے. تو اتنے صاحب ثروت نہیں تھے. ممکن نہیں ہے کہ خواجہ عبد المطلب جیسا شخص جو جب بیت اللہ کے اندر آئے اور اپنے لیے بچھائی گئی جگہ پر جب محمد جا کر بیٹھ جائیں تو لوگوں کو کہے کہ بنو ہاشم ہو یا قریش ہو، کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو عبد المطلب کی بنائی ہوئی جگہ پر آ کر بیٹھتا. احترام کے طور پر سب اس کے گرد بیٹھا کرتے تھے، سوائے محمد رسول اللہ کے آپ تنہا ایسے تھے جو اس جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے. اور آپ منع کرتے کہ میرے اس بچے کو کوئی کچھ نہ کہا کرے، اسے اٹھایا نہ کہا کرے، اسے یہیں بیٹھے رہنے دیا کرے. کیسے ممکن ہے کہ وہ وصیت کرتے ہوئے حضرت زبیر کو نہ دے کر گئے ہوں، حضرت ابو طالب کو دے کر گئے ہوں؟ لیکن زندگی کا ایک لمحہ ہے، حضرت زبیر تقریباً جب آپ 25 سال کے ہوئے، تقریباً کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کیونکہ حلف الفضول کے موقع پر حضرت زبیر موجود ہیں. حلف الفضول پر جن 4 قبائل کے ساتھ مل کر وہ ظالموں کے خلاف معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے کو کروانے والے حضرت زبیر بن عبد المطلب ہیں. آپ نے پورا خیال رکھا ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت ابو طالب کے تو حالات ایسے تھے کہ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ حضرت محمد رسول اللہ نے خود اپنے لیے لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا. آپ تمام بچوں
بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے. تقریباً 25 سال کے بعد جب آپ 25 سال کے کلیل جوان بن چکے ہیں, آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ کا تجارت کا کوئی سفر ثابت نہیں ہے. آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے نہیں گئے, کیونکہ حضرت ابو طالب کبھی تجارت کے لیے گئے ہی نہیں ہیں. آپ اس لیے ان کے ساتھ جانا آپ کا ثابت ہی نہیں ہے. رسالت پناہ کی زندگی اتنی بے مثال, اتنی بہترین, اتنی اعلیٰ, اتنی خوبصورت, اتنی بہترین کہ حضرت ابو طالب, جیسے میں نے آپ سے کہا, علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں اپنی تفسیر روح المعانی کا مصنف, یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو طالب سے روایت ہے, جس لمحے کے اندر ہم کھانا کھانے بیٹھتے سوائے محمد کے کوئی ایسا نہیں تھا جو الفاظ ادا کرتا. کیا الفاظ ادا کرتے ہوتے؟ کہتے ہیں جس لمحے میں سرکار کھانا کھاتے تو کھانا کھاتے ہوئے آپ فرمایا کرتے بسم اللہ احد. آپ کی زبان مبارک سے اس کی وحدانیت کا پرچار ہوتا, اور کہتے ہیں کہ جس لمحے میں آپ کھانے کا اختتام فرماتے پھر آپ اس کا شکر ادا کیا کرتے, الحمدللہ کے الفاظ کہتے کہ آپ ان الفاظ کا پرچار اس لمحے میں بھی کرتے ہیں جب جس لمحے میں آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیے. یاد رکھیے گا, نبی پیدائشی نبی ہوتے, لمحے میں نہیں بنتا, کسب کے ساتھ نہیں بنتا, محنت کے ساتھ نہیں بنتا, طاقت سے نہیں بنتا, دولت سے نہیں بنتا, حکمرانوں کے بنانے سے نہیں بنتا, برطانوی راج سے نہیں بنتا, امریکی طاقت سے نہیں بنتا, کسی اور روسی پاور کے ساتھ کوئی نبی نہیں بنتے. نبی بنتے رب بناتے, نبی بنتے اللہ کے عالم بناتے, نبی بنتے رب بناتے, رب کے بنانے سے بنتے. پیغمبر جب پیدا ہوتے ہی وہ نبی ہوتے, اور اس دنیا پر ان کا موجود ہونا اس لمحے سے لے کر جب سے وہ پیدا ہوتے اور ان کی موت تک اتنا پاکیزہ ہوتے, اتنا اعلیٰ ہوتے, اتنا بے مثال ہوتے کہ ان جیسا کسی اور کا دامن اس کائنات میں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی کے لیے پھر کیوں نہ کہا جائے الحال محمد. تکبیر, حضرت مصطفیٰ زندہ ہے جنگوی, رسول کی شکل میں زندہ ہے جنگوی. یہ تو تھی بات جمال کی, یہ تو تھی بات جمال کی, بولیے نا, یہ تو تھی بات جمال کی. اور جمال کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں. ملا علی قاری لکھتے کہتے ہیں کہ آقا کا سارا حسن روشن نہیں ہوا. اس دنیا میں سارا حسن ظاہر نہیں ہوا. کہتے ہیں حشر کے دن آپ کے حسن سے پردے اٹھائے جائیں گے, آپ کے حسن سے پردے اٹھائے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کتنے پردے اٹھیں گے؟ بولو نا, کتنے پردے اٹھیں گے؟ 70 نہیں, 700 نہیں, کتنے؟ 70,000 پردے محمد رسول اللہ کے حسن سے اٹھیں گے. اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب یہ 70,000 پردے اٹھائے جائیں گے تو ان پردوں کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی جائیں. سبحان اللہ, لاکھوں گردنیں. بولیے کچھ نہیں ہوتا, رات تو وہی ہے جو گزر گئی. اونچا سب بولیے. اس کائنات میں جتنے نبی آئے, آدم سے لے کر عیسیٰ, ہر ایک کو بے شمار معجزات دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں 1000 معجزات, صرف حضرت موسیٰ کی عصا میں 1000 معجزات, کہ ان کے عصا پر پھل بھی لگتا تھا, ان کا عصا چھاؤں بھی کرتا تھا, ان کا عصا ان کو لے کر اڑتا بھی تھا, ان کا عصا اژدہا بھی بنا. یہ تو آپ کو پتا نا کہ اژدہا بنا, بولیے نا. وہ روشنی بھی کرتا تھا کہ اندھیرے میں روشن ہو جاتا. کہ بے شمار, کہتے ہیں 1000 معجزات صرف موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں تھے, صرف موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ نے کتنے سنے ہوئے؟ بولو نا, کتنے سنے ہوئے؟ بے شمار ہے نا. کہ اندھے بینا ہو گئے, کوڑی کے مرض والے شفا پا گئے, مردے زندہ ہو گئے,
بولیے نا، بے شمار معجزات کے حامل. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم تک جتنے نبی آئے ان کو جتنے معجزات عطا کیے گئے ان سے زیادہ معجزات صرف محمد رسول اللہ کو عطا کیے گئے. ان سے زیادہ معجزات صرف آقا دو جہاں کو. بولیے صرف آقا دو جہاں کو. بھائی یہ اٹھانا والا کام غلط ہے. آپ جو تو بس کر دینے ہیں پیر صاحب تو دعا کرانے ہوگی تھکی ہو. کتنے بجے کا تو سونا پائے ہوئے جاتی ہے نا حضرت کے ساتھ کہ کتنے بجے کا آپ نے انہیں بٹھایا. حضرت میری وجہ سے تو نہیں پریشان ہے کیونکہ میں نے بھی بہت لمبا انتظار کیا ہے جی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ عنوان تک پورا کیتا جائے. بجر کتنے بجے جی پاڑی مسجد جنوی سنا گیا تیری بات. رات تو ہو گئی میرے بھائی، رات تو ہو گئی. یہ تو انہوں نے ایک اچھا کیا کہ مجھے طلوع سحر میں موقع دیا ہے. کیوں جی اچھا کیا کہ طلوع سحر میں موقع دیا. اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں اپنے رب کی قدرت پر کہ وہ انشاءاللہ مجھے موقع طلوع سحر میں دے گا. رات گزر گئی جو اندھیری تھی، رات گزر گئی جو اندھیری تھی، اب تو ہر حال. بولیے نا، اب تو پھر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. تھکے تو نہیں آپ؟ ہوں تو اپنے نالوں کسی نے اٹھن نہیں دینا. ٹھیک ہے جی، ہاتھ کھل لینا ہوگا. تو نہ کہنا کہ بھائی بس. مجھے بھی پتا ہے چونکہ وقت بہت طویل ہے اور یہ گفتگو بہت طویل ہے. ہو سکتا ہے کہ آج اس کو یہیں پر ہم ختم کر دیں اور اگلے وقت کے لیے کوئی انتظار کر لیا جائے کہ پھر جب آئیں تو پھر اس کو آگے اس عنوان کو آگے بڑھایا جائے. چونکہ ابھی تک صرف ایک اس کا جملہ مکمل ہوا ہے کہ جمال محمد، کہ ہم آپ سے آپ کے جمال کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. جمال محمد. ابھی کمال رہتا ہے، کال رہتا ہے، نوال رہتا ہے. بولیے نا، حالے تو تینوں عنوان مستقل اس پہ رہتے ہیں. کیوں نہیں؟ خیر مختصر کرتے ہوئے چونکہ بات کا ایک اگلا حصہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، جو ساتھ ساتھ میں ذکر بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں نا. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولیے نا. ایک روایت میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی نقل کر کے وہ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. دوسری روایت میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری کی رکھ کے حصہ آپ کے سامنے. بولیے نا، حصہ آپ کے سامنے. اسی میں ایک روایت اور بیان کر دیتے. علامہ سیوطی لکھتے کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم پیغمبر سے سوال کیا کہ آقا ہم قبر میں بھی ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے دنیا میں؟ بولو نا، ہم قبر میں بھی ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے؟ اب دیکھ پیغمبر کا کمال، پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ دیکھ. فاروق اعظم ایسے نہیں بنا، وہ رسول اللہ کی محنت سے بنا ہے. بولیے نا، رسول اللہ کی. اور رب نے چن کے بھیجا ہے، رب نے چن کے بھیجا ہے. کہا آقا ہم قبر میں بھی ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے دنیا میں ہیں، یعنی جن نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ بولنا کہا جاتا ہے نا، اور ہے بھی ایسا کہ قبر میں پوچھا جائے گا اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جو پہچانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ اور کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ہر حال محمد. جو پہچانتا ہوگا وہ کہے گا ہر حال محمد. فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں، علامہ سیوطی لکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے سوال کیا آقا کیا ہم قبر میں بھی ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کی محفل میں ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کو سنتے ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کے لیے دنیا میں لڑتے ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ایسے ہی ہوش میں ہوں گے کہ جس ہوش میں ہم نے باپ چھوڑا ہے، جس ہوش میں ہم نے ماں چھوڑی ہے، جس ہوش میں ہم نے قبیلہ چھوڑا ہے، جس ہوش میں ہم نے دولت چھوڑی ہے، جس ہوش میں ہم نے مکہ چھوڑے، جس ہوش میں ہم نے بیت اللہ چھوڑے، جس ہوش میں ہم نے سرداری چھوڑی ہے، جس ہوش میں ہم نے طاقت چھوڑی ہے، جس ہوش میں ہم نے اقتدار چھوڑے. آقا بتلائیے نا، عمر اس لمحے میں بھی ہوش میں ہوگا جب وہ قبر کی پتال میں ہوگا، اس لمحے
اس سے بھی زیادہ ہوگا تو پھر عمر بن خطاب کہتے ہیں، پھر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آقا اگر ہوش اس دنیا سے زیادہ ہوا، اس دنیا سے زیادہ ہوا تو پھر میں نمٹ لوں گا، پھر میں نمٹ لوں گا۔ یہ ہے پیغمبر کی صحبت کا اثر، کیونکہ عمر بھی تو وہی ہے جو کہتا ہے ہر حال محمد، بولیے نا، جو کہتا ہے ہر حال محمد۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، بات تو بڑی طویل ہے لیکن آخری بات کر کے یہاں ختم کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام انصار میں ایسے ہی جیسے حضرت ابو بکر کا مہاجرین میں تھا، بڑے سردار صحابی، اعلیٰ صحابی، بڑے صحابی۔ ایک دن سرکار آخرت کی منزلیں بیان کر رہے تھے، آخرت کا ماحول بیان کر رہے تھے، حشر کا میدان، اس میں ہونے والی سزائیں، جہنم کا منظر، آخرت کا منظر اتنا بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جب سرکار بولتے تو ان کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ عروہ قریش سے آیا اور آ کر صلح حدیبیہ میں مذاکرات کرتا ہے، لکھتا ہے۔ لکھنے کے بعد جب قریش کے پاس گیا تو جا کر کہتا ہے کہ میں روم کے بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے کسرا کی بادشاہت بھی دیکھی ہے، میں نے حبشہ کا حکمران نجاشی بھی دیکھا ہے، لیکن جو عقیدت اور احترام، جو محبت اور عقیدت کا منظر میں نے محمد رسول اللہ کے غلاموں میں دیکھا، ویسے کسی اور میں نہیں دیکھا، ویسے کسی اور میں، بولیے نا، ویسے کسی اور میں۔ فقیر آپ کے اب بھی سلاطین کجکلا، کجکلا کہتے ہیں مغرور کو، کہ مغرور بادشاہ اب بھی آپ کے در کا فقیر ہے، فقیر اب بھی آپ کے سلاطین و کجکلا، اور غلام اب بھی آپ کے چارہ گر ہیں، غلام اب بھی آپ کے چارہ گر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے عروہ میں نے اور کسی میں یہ عقیدت کا منظر نہیں دیکھا، جیسے غلام میں نے محمد کے دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے کسی اور کے نہیں دیکھے۔ تو آپ کی محفل ہے، آپ آخرت کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کی آواز نکلی، آواز نکلی روتے ہوئے، روتے ہوئے آواز جب نکلتی ہے تو آقا کہتے ہیں انجی تب کی سعد میرے پاس بیٹھ کر روتے ہو، آئے بولو نا، کیا کہا؟ انجی تب کی میرے پاس بیٹھ کر روتے ہو، سعد میرے پاس بھی ہو اور پھر رو بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں صحابی بھی محمد رسول اللہ کا ہو اور پھر روئے۔ نہیں سمجھے کہ وہ آخرت کے عذاب سے روئے، آخرت کی فکر سے روئے۔ آقا کہتے ہیں نہیں ساتھ اندی تبکی میرے پاس بیٹھ کر نہیں رونا، میرے پاس بیٹھ کر کہ میں محمد بھی موجود ہوں اور پھر میرا صحابی روئے۔ بولو نا، اس کو کہتے ہیں اپنے کارکنوں سے محبت، یہ ہے نا اس کے، بولیے نا، یہ ہے نا پیار۔ خیر، کارکنوں سے محبت اور تعلق کی گفتگو میں نے کل ٹیکسلا میں کر دی ہے، تو چونکہ آج کل چونکہ آن لائن سسٹم میں ایک گفتگو آتی ہے، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ جو بات کی جائے وہ تھوڑا اس سے الگ ہو تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچے۔ تو انشاءاللہ اس کی بات وہاں ہوگی، آپ کو فرصت ملے تو آپ سن لیجئے گا۔ آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے، ختم بولیے، کرتے ختم؟ نہیں، ہاں جی، نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، زندہ ہے جنگ میں رسول کی شکل میں، زندہ ہے جنگ میں۔ توجہ ہے، بولیے نا، بولیے نا، توجہ ہے تو کہیں گے نا ہر حال محمد، ہر حال محمد، اونچا اونچا، ہر حال
ہر حال محمد کہ وہ محمد جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں ہے. وہ بولتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ ان کے زبان سے پھول جھڑتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جیسے موتیوں کی لڑی جاری ہوتی ہے. اتنا مختصر کلام اور اتنا بلیغ، مختصر بھی ہو، اعلیٰ بھی ہو، مختصر بھی ہو، بلیغ بھی ہو، مختصر بھی ہو، عمدہ بھی ہو، مختصر بھی ہو، بہترین بھی ہو، مختصر بھی ہو، اپنے اندر بے پناہ معنی بھی رکھتا ہو. ایک لفظ کہہ دے اور وہ زمانے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. حتیٰ کہ لفظ تو دور کی بات ہے کسی کی بیمار پرسی کر دے، لفظ تو دور کی بات ہے کسی کو تسلی دے دے، لفظ تو دور کی بات ہے کسی کا آسرا بن جائے، لفظ تو دور کی بات ہے کسی کو تسلی کے لیے یہ الفاظ کے چھوڑے. جیسے آپ نے کہا یا ابا عمیر، اے عمیر ما بال النعیر، تیرے پرندے کا کیا ہوا؟ تیرا پرندہ مر گیا. تسلی کے لیے جب پیغمبر نے الفاظ ادا کیے، تسلی کے لیے جب پیغمبر نے یہ انداز اختیار کیا، امام شافعی نے صرف ان الفاظ کے ساتھ 100 مسائل کو اخذ کر چھوڑا. امت کو بتایا بچے کو تسلی بھی دی جاتی ہے، امت کو بتایا بچے کو کنیت سے بھی پکارا جاتا ہے، امت کو بتایا بچے کی داد رسی بھی کی جاتی ہے، امت کو بتایا کہ بچے کی شفقت بھی کی جاتی ہے. یعنی وہ پیغمبر جب بولتا ہے تو اس کے بولنے کے ساتھ لفظ معنی پکڑتی ہے. وہ بولتا ہے طلاقت اپنے معراج کو پہنچتی ہے، وہ بولتا ہے لفظ اپنے معنوں میں ڈل جاتے ہیں، وہ بولتا ہے لفظوں کو ایک نئی راہ ملتی ہے، وہ بولتا ہے لفظوں کو ایک نیا معنی ملتا ہے، وہ بولتا ہے لفظ اپنے لیے آشنائی پاتے ہیں، وہ بولتا ہے تو ایسا انداز اختیار ہوتا ہے امت کی راہبری بنتی ہے، امت کی ہدایت بنتی ہے، امت کے لیے کامیابی بنتی ہے. امت کے لیے ایسی روشنی دینے والے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین جماعت بنا کر دے چھوڑی اور کہا کہ اگر اس کی ابتدا کرو گے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی. جو اس راہ پر چلا پھر وہ بے فکر ہو کر چلتے، جو اس راہ پر چلا پھر وہ بے غم ہو کر چلتے، جو اس راہ پر چلتے پھر اسے دکھوں کی پرواہ نہیں، جو اس راہ پر چلتے وہ پھر غموں سے نہیں ڈرتا، جو اس راہ پر چلتے پھر ستم سے پریشان نہیں ہوتا. وہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہتے فنا باللہ کی دے میں بقا کا راز مصبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سبحان اللہ.